وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ چند خطبات جمعہ میں صبر کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں گفتگو کی عاجزانہ حقیر سی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی صبر کے حوالے سے کچھ بات عرض کرنے کا اللہ کی توفیق سے ارادہ لے کے آیا اور بات کا خاکہ یہ ہے، صبر کرنے کے حوالے سے اہل ایمان کے بہت زیادہ واقعات میں سے صرف 2 واقعات مرد حضرات کے اور 5 واقعات اللہ والی خواتین صبر کرنے والوں کی۔ ان میں سے جو بیان اللہ کی توفیق سے ہو پایا انشاءاللہ الرحمن وہ عرض کیا جائے گا، اور اللہ کرے کہنا سننا ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت، خوشبختی، کامیابی اور کامرانی کا سبب بنتا ہے۔ پہلا واقعہ، سیدنا، میرے ساتھ کوشش فرمائیے حضرات و خواتین کہ یہ مبارک نام ہمیں یاد ہو جائیں تاکہ اپنے گرد و پیش میں ان باتوں کا تذکرہ عام کریں۔ آج کے سبق کا پہلا واقعہ سیدنا النعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب الخراج اس میں تحریر کیا سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ نے نعمان کو کس کر ایک جگہ کاف سین کاف را کس کر اس کا گورنر بنایا، وہاں تشریف لے گئے، وہاں جا کے ایک چٹھی یا درخواست لکھی۔ کیا درخواست تھی؟ پلاٹ چاہیے، پرمٹ چاہیے، ٹھیکے چاہیے۔ درخواست میں عرض کیا میری اور کسکر کی، یعنی میری اور کسکر کے علاقہ کے گورنری کی کیفیت یہ ہے، اللہ اکبر، توجہ کیجیے، یہ وہ لوگ تھے، اور ایک ہم نالائق تھے۔ میری اور کسکر کی، یعنی میری اور کسکر کی مثال ایسے ہے، ایک نوجوان ہو اور اس کے پاس ایک بدکار عورت وہ ہو جو آرائش اور لباس کی زیادہ ہو، خوشبوئیں استعمال کرنے والی ہو۔ میری اور گورنری کی مثال ایسی ہے، اب میری پوسٹ پکی کر دیجئے، بجائے 6 ماہ کے لیے قادم حیات کر دیجئے۔ اور کیا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے، اللہ کا واسطہ دے کے التجا کرتا ہوں، مجھے
کسکر سے یعنی کسکر کی گورنری سے معذور کر دیا. اور کیا کیجئے اسلامی لشکر جو جہاد میں مشغول ہیں مجھے کسی لشکر میں بھیج دیں. میری کسی جگہ سے کوئی دلچسپی نہیں. دلچسپی کس سے ہے؟ مجھے کسی اسلامی لشکر میں جہاں پسند کریں وہاں بھیج دیں. سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ اللہ نے عظیم بصیرت دی. جواب میں چٹھی لکھی سر الی الناس بنہمن وانت علیہم. گورنر سے معذور کیا کرو نہمن جاؤ اور مسلمانوں کے مجاہدین جو وہاں برترے پر پیکار ہیں تم ان کے سپہ سالار. اور نہمن کیا تھا توجہ فرمائیے. ایرانی سلطنت جو اس وقت دنیا کی دو بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت 500 سال سے ایک ہی خاندان اس کے حکمران 25 حکمران یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوتے جا رہے. مضبوط سلطنت کیا تھا. ایرانی سلطنت کے 3 حصے تھے. ایک عراق عربی، ایک عراق عجمی اور ایک ایران. یہ معرکہ جس کے لیے انہیں امیر لشکر بنا کے مقرر کر کے بھیجا گیا، یہ سلطنت ایران کا دل تھا. عربی عراق فتح ہو چکا تھا، عجمی عراق فتح ہو چکا تھا، وہاں توحید کے جھنڈے لہرا رہے. اب فیصلہ کون؟ معرکہ تھا نہمن میں. اس کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے فیصلہ ہونا تھا. سلطنت فارسیہ اس کے دل کا جناب فاروق نے اسی علاقے کے معرکہ کے لیے سیدنا نعمان ان کو سپہ سالار متعین کیا. اور یہ معرکہ یاد فرما لینا، اس کا نام اسلامی تاریخ میں فتح الفتوح، فتح الفتوح، جو فتوحات ہوئی ان کی سب سے بڑی فتح ایرانی سلطنت. اس کے بعد 500 سالہ ایرانی سلطنت اس کا شیرازہ بکھر گیا. اب کیا ہوا؟ اہل ایمان اور اہل فارس ان کے لشکری ایک میدان میں لڑائی کے لیے آئے. سیدنا نعمان امیر لشکر سپہ سالار اپنے مجاہدین بھائیوں سے فرماتے ہیں اگر میں قتل ہو گیا ان قتل فلا یلزی احد علی، اگر میں قتل ہو گیا کتنی مدت میرا سوگ منانا ہے؟ 1 سال، 40 دن، 10 دن، کتنے دن؟ فرمایا اگر میں قتل ہو گیا میری طرف تو مڑ کے نہ دیکھے. رشتے صاحب اگر میں قتل ہو گیا
اور وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں بحیثیت صفت سالار. اگر میں قتل ہو گیا میری طرف کوئی پلٹ کے نہ دیکھے. اور اس کے بعد کیا کہا، اور یہ بات پہلے سے بھی بڑی، انی داع بدعوۃ فامنوا، میں ایک دعا کرنے والا ہوں، آپ ساتھیوں نے اس دعامین پر آمین کہنا ہے. سننے سے پہلے چودھری طارق صاحب سوچئے کیا دعا ہوگی. یا اللہ جلدی کر، بیگم کے پاس جاؤں، بچوں کے پاس جاؤں، فیکٹری جاؤں، شو روم جاؤں، کیا دعا ہوگی. اللہم ارزقنی شہادہ بنصر المسلمین، اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما. عقل اللہ کی دی ہوئی جدا جدا ہے. امیر لشکر مر گیا، شہید ہو گیا، تو جنگ کا کیا بنے گا؟ ایسی شہادت نہیں چاہتے کہ میں شہید ہو جاؤں اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ جائیں اور ہم ناکام نہ. اللہ نے عقل بھی دی، جذبات بھی ہے، عقل بھی ہے. اے اللہ مجھے شہادت دے مسلمانوں کی فتح کے ساتھ. دونوں باتیں انتہا کی، اللہ کی توفیق سے انتخاب ہے. بہت بھی مانگی بھی بس، اور نتیجہ بھی مانگا بھی بس. اللہ سے مانگنے میں کمی کیوں ہو؟ اور پھر اب مانگنا نہیں، قربانی بھی دی، جو انسان کے پاس سب سے بڑی قربانی. اب دعا کی بس، اس کے بعد پنجابی میں بکر ماری، چادر لی اور مراقبہ شروع کر دیا. نہیں، اسلامی لشکر کے دستے نے دشمنوں پر حملہ کر دیا، اور یہ کہاں تھے؟ اسی دستہ کی کمان کر رہے. دشمن کا تیر آیا، حکم الہی سے جو دعا کی تھی اللہ نے پوری کر. اب وصیت کا کیا بنا؟ کیا بنا؟ ان کا بھائی، ان کا نام بھی یاد کر لیجئے، مبارک لوگ ہیں یہ، سوید، سین واؤ یا دال، اور سین کی پیش کے ساتھ سوید بن مقرن رضی اللہ عنہ. انہوں نے کیا کیا؟ بھائی کی چارپائی کو پکڑ کر بیٹھ گئے، پنجابی میں سیاپا شروع کر دیا. نہیں، اگر سیاپے والے ہوتے تو بر صغیر میں اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا. سیاپے والوں نے کیا کرنا؟ کیا کیا بھائی نے؟ چادر لی، شہید ہونے والے بھائی پر ڈال دی. کسی سے ذکر نہیں کیا کہ میرے بھیا اللہ کے پاس جا چکے، ذکر نہیں کیا. پوری اللہ کی عطا کردہ قوت سے لڑائی کو جاری رکھا. رب جلال نے فتح دی. اب فتح دی تو سپہ سالار کون بنا؟ سویر؟ نہ، وہاں لڑائی یہ نہ تھی میں نے بننا ہے. جھنڈا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ کو دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایرانی سلطنت اس کا شیرازہ
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد کرنے والی اللہ نے فتح دی، جس کا نام اسلامی تاریخ میں فتح الفتوح ہے ایسا صبر اللہ کرے کہ بہت زیادہ ہو، اور جب ایسا صبر آئے گا انشاءاللہ نقشے بدل۔ آئیے ایک اور واقعہ ایک اللہ والے کا، اور وہ ایک اور نوعیت کا واقعہ۔ یہ واقعہ ہے سیدنا الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عظیم نواسے کا، سیدنا الزبیر ان کے عظیم پوتے کا، ددیال بھی بڑے ننیال بھی بڑے، نجیب الطرفین۔ اور اس واقعہ کو ذکر کیا حافظ الذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں۔ الزبیر کے بیٹے عروہ، ان کے بیٹے ہشام اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں میرے بھائی محمد استبل کی جو ولید کا تھا اس کی چھت پر سب سے اونچی جگہ گئے، اوپر چڑھے گر گئے، نیچے جانور تھے، ایک جانور نے اپنے کھروں کے نیچے گزر دیا اور حکم الہی سے فوت ہو۔ ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں، عروہ ان کے ابا، ان کے پاس ایک شخص آئے اور تعزیت شروع کی۔ اس واقعہ سے کچھ عرصہ قبل سیدنا عروہ ان کی ایک ٹانگ کاٹی جاتی، ٹانگ میں بیماری آئی، لکھا گیا کیڑا لگا، نتیجہ فیصلہ کیا گیا ٹانگ کو کاٹ دیا گیا۔ تو جب یہ واقعہ ہوا اس سے پہلے ان کی ایک ٹانگ کاٹی جا چکی، آنے والے شخص نے جب تعزیت کی، سیدنا عروہ نے سمجھا کہ یہ میرے ٹانگ کے کاٹے جانے کی تعزیت کر رہا، فرمایا ان كنت تعزيني برزقي فقد احتسبتها، اگر تو میری ٹانگ کے کاٹے جانے پر میری تعزیت کر رہا ہے تو میں اللہ سے ثواب لینے کی غرض سے اس پر صبر کر چکا۔ آنے والے نے کہا نہیں، میں آپ کے بیٹے محمد کی تعزیت کر رہا۔ ان کو خبر نہ تھی، پوچھا کیا ہوا محمد کو؟ آنے والے نے کہا یہ حادثہ ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ اب جوان بیٹا، جوان کا لفظ ترجمہ نہیں سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے، باپ کے لیے اس کی وفات کا صدمہ، اور اس طرح وفات جانور قدموں نیچے کچل کے ختم کر دیں، کیا ہوگا تیرے پاس الفاظ نہیں بیان کے۔ فوراً اپنے اللہ سے مخاطب ہوئے، اللہم ان كنت اخذت عضوا فقد ابقيت اعضاء وان كنت اخذت ابنا فقد ابقيت ابناء۔ اے میرے اللہ، اگر آپ نے میرا ایک حصہ، یعنی بولو کیا حصہ، ٹانگ لے لی تو
آپ نے باقی اعضاء تو میرے پاس رہنے دیے. اے اللہ اگر آپ نے میرا ایک بیٹا واپس لے لیا ہے تو آپ نے میرے باقی بیٹوں کو میرے لیے چھوڑ دیا ہے. اور حافظ ذہبی نے ہی لکھا، ایک دوسری روایت میں ہے، انہوں نے اللہ سے عرض کیا اللہم کان لی بنون سبع فاخذت واحدا وابقیت لی ستہ. اے اللہ میرے 7 بیٹے تھے، آپ نے ایک لیا اور 6 میرے لیے چھوڑ دی. وَكَانَ لِي أَطْرَافٌ أَرْبَعٌ فَأَخَذْتَ وَاحِدًا وَتَرَكْتَ ثَلَاثًا. میرے لیے میرے جسم میں جو تھا آپ نے ایک جانب لی اور 3 جانبیں، ایک ٹانگ کاٹی گئی، دوسری باقی، دونوں ہاتھ باقی، اور میرے لیے 3 حصے چھوڑ دیے. اور پھر عرض کیا خواہش ہے میں آپ ہمیشہ یاد کر رہے ہیں، اور اگر یہ یاد رہے انشاءاللہ صبر کرنا آسان ہے. توجہ فرمائیں. عرض کیا وَلَئِنِ ابْتَلَيْتَ لَقَدْ عَافَيْتَ. اے اللہ اگر آپ نے مجھے مصیبت میں مبتلا کیا ہے تو یقیناً آپ نے مجھے عافیت بھی دی. جیسا کبھی ہم نے یہ سوچا ہم پہ جب مصیبت آئے، اللہ کرے نہ آئے، ہم تو کسی کام کے، ہمارے سامنے ساری دنیا سیاہ ہو جائے، دنیا وسعتوں کے باوجود کام ہو. عرض کر رہے ہیں اے اللہ اگر آپ نے مصیبت میں مبتلا کیا ہے تو آپ نے یقیناً عافیت بھی دی. وَلَئِنْ أَخَذْتَ لَقَدْ أَبْقَيْتَ. اگر آپ نے کچھ لیا ہے تو یقیناً آپ نے باقی بھی رکھا ہے. ایک جانب لی، 3 جانبیں میرے لیے رہنے دی. ایک بیٹا لیا اور 6 بیٹے میرے لیے چھوڑ دیے. آئیے وقت ہوا چاہتا ہے یہیں پہ بات کو روکتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی معاف کرے، اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له